دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ آزمائشیں آ جاتی ہیں جن پر قابو پانا ناممکن محسوس ہوتا ہے۔ ایسے لمحات جو آپ کو ہر چیز پر سوالیہ نشان بنا دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ ٹیسٹ ان کو توڑنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ اس کا مقصد ان کو بہتر کرنا، بلند کرنا اور ان کو کسی بڑی چیز کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے۔ یہ وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو نہ صرف سخت ترین امتحانات کا سامنا کرتے ہیں، بلکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو مضبوط ایمان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان 6 امتحانوں میں پڑیں، میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اسے دیکھ رہے ہیں، ان آزمائشوں کا سامنا کر رہے ہیں، تو یہ حادثاتی طور پر نہیں ہے۔ شاید آپ ابھی کسی امتحان سے گزر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ ان منتخب افراد میں سے ایک ہوں۔ میں آپ کو آخر تک دیکھنے کی ترغیب دیتا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو کوئی وجہ، نشانی یا کوئی پیغام مل جائے جس کا مطلب صرف آپ کے لیے ہو۔ تو آئیے پہلے ٹیسٹ سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ٹیسٹ نمبر 1، نقصان اور علیحدگی۔ سب سے گہرے اور مشکل ترین آزمائشوں میں سے ایک آزمائش جو منتخب لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، وہ ہے آپ کے بہت قریب یا کسی عزیز کا کھو جانا۔ یہ نقصان پیاروں، صحت، دولت یا یہاں تک کہ ایک پیارے خواب کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کسی عزیز دوست، خاندان کے رکن یا زندگی بھر کے خواب کو کھونا۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے نیچے کی زمین ختم ہو گئی ہے۔ یہ ایک شخص، استحکام کا ذریعہ یا یہاں تک کہ ایک راستہ بھی ہو سکتا ہے جس کے بارے میں وہ یقینی سمجھتے تھے، جس پر پورا یقین تھا۔ یہ امتحان سزا کے طور پر نہیں ہے، بلکہ طاقت اور ہمت کو ظاہر کرنے کے بارے میں ہے جو شاید وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایسی مشکلات کا سامنا کیا۔ چھوٹی عمر سے ہی انہوں نے اپنے والدین، پھر اپنی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان چچاؤں کا صدمہ جھیلا جو ان کے مددگار تھے۔ ان میں سے ہر ایک لمحہ ایک بڑی آزمائش کا تھا، پھر بھی ہر بار انہوں نے اللہ پر مضبوط استقامت ظاہر کیا۔ لیکن اسلام میں ایسے نقصانات اکثر کسی کے دل کو اللہ کی طرف لوٹانے کا ذریعہ ہیں۔ درد اگرچہ شدید ہے، یہ ایک یاد دہانی بن جاتا ہے کہ حقیقی بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور کسی نہ کسی خوف اور بھوک اور مال و جان اور پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے، لیکن صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ ایک دل کو چھو لینے والی مثال ان کے پیارے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہے۔ جب ابراہیم بچپن میں فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو تھام لیا اور آنکھوں میں آنسو لے کر ایک باپ کے درد کا اظہار کیا۔ اس کے باوجود انہوں نے ہمیں وہ توازن یاد دلایا جس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، یہ کہتے ہوئے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہو۔ یہ وہ گہری طاقت اور سر تسلیم خم ہے جس کو مثالی بنانے کے لیے ہمیں بلایا جاتا ہے، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم بالآخر اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ ذاتی نقصان کے لمحات میں ہم مغلوب ہو سکتے ہیں، ہم غمگین اور ہمارے دل اداس ہو سکتے ہیں اور ہمارے دلوں میں درد ہو سکتا ہے۔ پھر بھی صبر اور اللہ کی حکمت پر بھروسہ کا احساس ہمارے درد کو روحانی ترقی کی راہ میں بدل سکتا ہے۔ نقصانات جتنے بھی مشکل ہیں ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہمارا بھروسہ صرف اللہ پر ہے، اور یہ کہ ہر امتحان خواہ کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو، ہمیں اس کے قریب لاتا ہے اگر ہم ثابت قدم رہیں۔ اس قسم کا صبر، جسے صبر جمیل یا خوبصورت صبر کہا جاتا ہے، غیر فعال نہیں ہے، یہ طاقت کی علامت ہے، اللہ کی حکمت پر اٹل یقین کا اعلان۔ یہی وہ چیز ہے جو چنے ہوئے لوگوں کو مضبوط کرتی ہے، ان کی مدد کرتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ ٹیسٹ نمبر 2، خیانت یا ناانصافی کا سامنا کرنا۔
सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाले इम्तिहानात में से एक जो मुंतखब अफराद बर्दाश्त करते हैं वो धोखा है, ख़ास तौर पर उन लोगों से जिन पर वो भरोसा करते थे या उनके करीब होने का यकीन करते थे। इस तरह का दिल टूटना लोगों में बाज़ औक़ात उनके अपने फ़ैसले पर एतिमाद को मजबूत कर सकता है, लेकिन याद रखें इस इम्तिहान का सामना सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ रूहों ने भी किया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल ले लीजिए, जिनके साथ मदीना के मुनाफिकीन ने शदीद खयानत की। ज़ाहिरी तौर पर उन्होंने अपने आप को इस्लाम के हलीफ के तौर पर पेश किया। वो नबी और मुसलमानों के शाना बशाना खड़े नजर आते हैं, फिर भी बंद दरवाज़ों के पीछे उन्होंने दुश्मनों के साथ साजिश की, इख्तिलाफ फैलाया और मुसलमानों के मंसूबों को मुखालिफिन पर जाहिर किया। इस खयानत का दर्द बहुत ज़्यादा था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का इंतखाब किया और अपने हमवतनान के साथ मिलकर इस खयानत का मुकाबला किया, मुआमलात अल्लाह के हवाले कर दिए। ऐसे वक्त में हमें ताकतूर आयत याद दिलाई जाती है, और जो शख्स अल्लाह का तकवा अख्तियार करता है अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है और उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से वो गुमान भी नहीं करता, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो वो अल्लाह उसे काफ़ी है। बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। अल्लाह ने हर चीज़ के लिए एक अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है। ये आयत इस बात पर जोर देती है कि जब दुनियावी इंसाफ नाकाबिल रसाई महसूस होता है तब भी अल्लाह का इंसाफ करीब है। ये इम्तिहान चुने हुए लोगों के लिए एक याद दहानी है कि जब लोग शिकस्त खाते हैं अल्लाह साबित कदम रहता है, उस पर भरोसा करने वालों की रहनुमाई और मदद करता है। उन लोगों के लिए अल्लाह किसी अहम चीज़ की तैयारी कर रहा होता है। टेस्ट नंबर 3, तन्हाई और तन्हाई का सामना अक्सर उनके सफ़र का हिस्सा होता है। ये कोई सज़ा नहीं है, बल्कि ये एक ताकतवर बेहतर करने वाला अमल है। जब आप दूसरों से दूर हो जाते हैं तो आपको बातिन की तरफ मुड़ने, गौर व फिक्र करने और बलआखिर सिर्फ अल्लाह में सुकून हासिल करने का मुनफरिद मौका दिया जाता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में सोचें, जिन्होंने कुएं की गहराई में तन्हाई बर्दाश्त की और बाद में झील में अपने ख़ानदान और बरादरी से दूर। तन्हाई के ये अदवार उनकी ज़िंदगी में अहम मोड़ बन गए। उनके किरदार की तश्कील से उन्हें अल्लाह के करीब लाया गया। सूरा यूसुफ में अल्लाह ताला फरमाता है, यहाँ तक कि जब रसूल ना उम्मीद होने लगे और उन्होंने ख्याल किया कि उनसे झूठ कहा गया है, तब हमारी मदद उनके पास आई। फिर हमने जिसे चाहा बचा लिया और हमारा अजाब मुजरिम कौम से टाला नहीं जा सकता। ये आयत हमें याद दिलाती है कि अगरचा तन्हाई लामतना ही महसूस हो सकती है, लेकिन अल्लाह हमेशा हमारे साथ होता है, हमारी रहनुमाई करता है। इस किस्म की तन्हाई सिर्फ जिस्मानी तौर पर तन्हा होने के बारे में नहीं है, ये जज्बाती भी हो सकता है, जहां आपके आसपास के लोग आपके रास्ते या आपके इंतखाब को नहीं समझते हैं। ये लम्हात ईमान का सबसे सख्त इम्तिहान हो सकते हैं, लेकिन याद रखें ये वो लम्हात भी हैं जहां अल्लाह अपने चुने हुए लोगों को अपने करीब लाता है, इन्हें भरोसा और सब्र की तालीम देता है जो वो मुमकिन समझते थे। टेस्ट नंबर 4, दौलत और खुशहाली। दौलत एक नेमत हो सकती है, लेकिन ये सबसे मुश्किल इम्तिहानात में से एक हो सकती है। ये सोचना आसान है कि मुश्किलात हमें सबसे ज़्यादा आजमाती हैं, लेकिन खुशहाली हमारे किरदार और अल्लाह से हमारे ताल्लुक़ को जांचने का एक अनोखा तरीक़ा है। इसकी तस्वीर कशी करें। जब दौलत में इजाफा होता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, जिंदगी में नज़्म व ज़ब्त ख़त्म हो जाता और बेतरतीबी बढ़ जाती है। यहाँ चैलेंज ये है कि क्या आप आसानी के वक्त अल्लाह को उतना ही याद करते हैं जितना कि मुश्किल में? क्या आप शुक्र और आजिज़ी वाला दिल रख सकते हैं, यहाँ तक कि दुनिया आपको अपने मकसद को भूल जाने पर मजबूर कर दे? इसकी एक मिसाल कारून की कहानी है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में अपनी बेपनाह दौलत की वजह से मशहूर था। कारून को उसके तसव्वुर से भी ज़्यादा दौलत से नवाजा गया, लेकिन उसने शुक्रगुजारी के बजाय तकब्बुर को अपने ऊपर गालिब आने दिया। उसने एलानिया तौर पर यह दावा किया
کہ اس کی دولت صرف اور صرف اس کے اپنے علم اور کوشش کی وجہ سے ہے۔ یہ بھول گیا کہ یہ اللہ ہی تھا جس نے اسے خوش قسمتی عطا کی ہے۔ اس تکبر نے اسے اپنے احتساب سے اندھا کر دیا اور بالآخر اس کی دولت ہی اس کے زوال کا باعث بن گئی۔ آج کی دنیا میں ہم عیش و عشرت اور کامیابی کی مسلسل تصاویر سے گھرے ہوئے ہیں اور پیچھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اس کے آگے آسانی سے جھک جاتے ہیں۔ خوشحالی اس بات کا لطیف امتحان ہو سکتا ہے کہ آیا ہم ان معیار سے دور رہتے ہیں جو واقعی اہمیت رکھتی ہیں۔ یاد رکھیں، حقیقی خوشحالی کی پیمائش دولت سے نہیں ہوتی، بلکہ اس بات سے ہوتی ہے کہ ہم اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ سخاوت، شکر گزاری اور اللہ کے قریب ہو کر پورے دل کے ساتھ کرنا ہے۔ ٹیسٹ نمبر 5، تاخیر کے دوران مستقل ایمان کا چیلنج۔ کبھی کبھی سب سے مشکل امتحانات میں سے ایک امتحان انتظار کرنا ہے۔ جب ہم نے دعا کی ہے، سخت محنت کی ہے اور سب کچھ کیا جو ہمارے اختیار میں ہے، پھر بھی نتائج میں لامتناہی تاخیر نظر آتی ہے، نہ ختم ہونے والا انتظار، یہاں تک کہ اس پر مایوس ہو جانا۔ مایوس ہونا آسان ہے، یہ امتحان اللہ کے منصوبے پر یقین کو برقرار رکھنے کے بارے میں ہے۔ جب ہماری ٹائم لائن کے مطابق زندگی کھلتی نہیں ہے، ایسے لمحات میں نظر انداز ہونے کا احساس عام ہے۔ ہمیں لگتا ہے اللہ ہمیں نظر انداز کر رہا ہے، اللہ ہماری دعاؤں کا جواب ہی نہیں دے رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر غور کریں، جنہوں نے اپنی بے گناہی کے باوجود برسوں قید کی مشکلات و پریشانیاں برداشت کیں۔ اس طویل انتظار کے دوران یوسف علیہ السلام نے اپنے ایمان کو کبھی ڈگمگانے نہیں دیا۔ ہمیں یہ دکھایا کہ تاخیر کا مطلب انکار نہیں ہے۔ ان کے صبر اور اللہ پر بھروسے کا آخر کار ان طریقوں سے بدلہ دیا گیا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں آزاد کر دیا گیا اور انہیں اعلیٰ مقام بھی عطا کیا گیا۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں تاخیر کے دوران صبر کرنا ایک حقیقی چیلنج ہے۔ یہ انسان کی نیچرل بات ہے کہ چیزیں فوری طور پر ظاہر ہو جائیں، لیکن اللہ کی حکمت ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں کسی بڑی چیز کے لیے تیار کر رہا ہو یا ہمیں کسی ایسی چیز سے بچا رہا ہو جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ایمان کو زندہ رکھنا ہے، یہاں تک کہ جب جوابات نہ مل رہے ہوں۔ اس لیے جب آپ اپنے آپ کو انتظار میں پائیں تو اس بھروسے کو مضبوطی سے تھامے رکھیں کہ اللہ کا وقت کامل ہے۔ ٹیسٹ نمبر 6، بہتان اور جھوٹے الزامات کو بڑی عظمت اور شان و شوکت کے ساتھ برداشت کرنا۔ ایک مومن کے لیے سب سے مشکل امتحانات میں سے ایک جو بہتان اور جھوٹے الزامات کے سامنے باوقار اور ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ ایک ایسا امتحان تھا جس کا سامنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں خود بھی کرنا پڑا۔ اس کی ایک معروف مثال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگانے کا واقعہ ہے۔ ان کی معروف تقوی اور پیغمبر سے قربت کے باوجود ان کے بارے میں افواہیں پھیلائی گئیں جس نے انہیں، پیغمبر کو اور پوری امت کو شدید تکلیف دی۔ یہ امتحان محض ایک ذاتی مشکل نہیں تھا بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک آزمائش تھی۔ ان کے ایمان، اتحاد اور اللہ پر بھروسے کا امتحان تھا۔ جواب میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بے بنیاد الزامات کے باوجود صبر اور نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہوئیں۔ آخر کار اللہ نے قرآن میں ان کی بے گناہی کو ظاہر کیا، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ ہماری اپنی زندگیوں میں ہمیں غلط فہمیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا ہمیں تنقید اور غلط فیصلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ثابت قدم رہنا، اللہ پر بھروسہ کرنا اور انتقامی کارروائیوں سے بچنا بہت مشکل ہو سکتا ہے، لیکن یہ سچے ایمان کی نشانیاں ہیں۔ اس طرح کے امتحان ہمیں اللہ کی حکمت اور وقت پر بھروسہ کرنے کی یاد دلاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ وہ سچائی کا دفاع کرے گا اور مخلص لوگوں کی عزت کی حفاظت بھی کرے گا۔ جیسا کہ ہم اختتام کرتے ہیں، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں کہ ان میں سے ہر ایک امتحان
خواہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ تزکیہ، ترقی اور اللہ کے قرب کی طرف ایک قدم ہے۔ ٹیسٹ سب کو یکساں طور پر نہیں دیے جاتے، وہ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں جو ان کو برداشت کر سکتے ہیں اور مضبوطی سے باہر نکل سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا اجر بڑی آزمائش کے ساتھ ملتا ہے، یعنی جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا اجر۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی قوم سے یا کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو ان کا امتحان لیتا ہے، جو اسے قبول کرتا ہے اس کی رضامندی کو جیت لیتا ہے، لیکن جس سے ناراض ہوتا ہے پھر اس کا غضب ہوتا ہے۔ یہ حدیث ایک طاقتور یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ آزمائشیں سزائیں نہیں ہیں، بلکہ در حقیقت اللہ کی دیکھ بھال کی نشانیاں ہیں اور ہمیں اس کے قریب لانے کا ایک طریقہ ہے۔ اس پر غور کریں۔ ہر مشکل، تنہائی کا ہر لمحہ، ہر نقصان اور خیانت ہماری روحوں کو سنوارنے، ہمارے ایمان کے مضبوط ہونے اور آخرت میں ہمارے حتمی اجر کو محفوظ بنانے کا موقع ہے۔ ان آزمائشوں کے ذریعے ہی اللہ ہمیں ڈھالتا ہے، ہمارے کردار کی تشکیل کرتا ہے اور ہماری روح کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر آپ ان میں سے کسی ٹیسٹ سے کنیکٹڈ ہیں تو جان لیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ہم سے پہلے آنے والے بہت سے صالحین نے ایسی ہی سختیاں برداشت کیں اور انہوں نے اللہ کی طرف اٹل بھروسہ کیا۔ ثابت قدم رہیں، اخلاص کے ساتھ دعا کریں اور اپنے دل کو اللہ کی یاد سے لگائیں۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ صبر کو اپنائیں، اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھیں اور یہ سمجھیں کہ آپ کی طاقت ایمان کے ساتھ ان آزمائشوں کو برداشت کرنے میں ہے۔ آخر میں، اگر یہ پیغام آپ کو اچھا لگے تو اسے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اپنی آزمائشوں میں طاقت ملے، اور کامنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ اپنے آزمائشوں میں وفادار ہیں اور یہ کہ آپ ان مشکل ٹیسٹ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ آپ کو راستہ بھیجتا ہے تاکہ آپ کی مشکل آسان ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان امتحانات میں کامیاب ہونے والوں میں سے بنائے جو ایمان اور روح سے بھرے دلوں کے ساتھ اس سے ملنے کے لیے تیار، پاکیزہ اور ثابت قدم ہوں۔ آمین۔